السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھیں اور ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ التکاثر کی آیہ نمبر 6 کو دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقہنا فی الدین، آمین الہی آمین۔ سورہ التکاثر آیہ نمبر 6۔ لترون، البتہ تم ضرور بضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، البتہ تم ضرور بضرور دیکھو گے جہنم کو۔ اس آیہ کے مفہوم کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ لترون کو کھول کر دیکھتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ لام زبر یہاں پر کیوں آ رہی ہے، ترو کا مطلب کیا ہے، اور نون مشدد یہاں پر کیوں لایا گیا۔ لام زبر جو ہے یہاں پر تاکید کے لیے آ رہی ہے، جس بات پر زور دینا ہو وہاں پہ لام تاکید کو لایا جاتا ہے۔ لام تاکید مطلب لام زبر، لام زبر کو لام تاکید کہا جاتا ہے۔ اور اس لام زبر یعنی لام تاکید کے بارے میں اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی قسم ہوگی جس کی وجہ سے جس کے جواب میں اس لام زبر کو لایا گیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لام زبر تو آ رہا ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن قسم کہاں ہے؟ تو اس کے لیے اسکالرس نے کہا کہ اس سے پہلے یعنی لترون سے پہلے ایک لفظ مخذوف ہے، یعنی ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی اس میں اللہ کی قسم چھپی ہوئی ہے، اور اب اس چھپی ہوئی قسم کے جواب میں لام تاکید آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے ترو۔ اب یہ جو ترو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور اسی طرح سے قرآن پاک میں دیکھنے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا جو ہے ناظرہ۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ ترو جو ہے یہ ایسی چیز کو دیکھنا ہے جس کی حقیقت سے آپ آگاہ ہوں، یعنی آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایکچولی وہ کیا چیز ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ رہا ہے نون مشدد۔ نون مشدد جو ہے اس کو اگر ہم گرامر کی زبان میں بولیں تو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، اور یہ ڈبل تاکید اس میں آ جاتی ہے جب بات میں زور دینا ہو یا بات میں وزن لانے کے لیے نون مشدد کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ بات کو ویٹج دینے کے لیے۔ اور اب یہاں پر لام زبر آ گئی، تاکید، پھر نون مشدد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب تاکید کتنی طرح کی ہو گئی؟ 3 طرح کی۔ یو ول ڈیفینیٹلی 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 سی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں الجحیم کو۔ الجحیم استعمال ہوتا ہے آگ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہنم کا لفظ بھی بول رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں جہنم کا لفظ کئی دفعہ استعمال کیا گیا، پھر ہم اپنی نارمل روٹین میں دوزخ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ دوزخ کہاں سے آیا؟ یہ ایکچولی فارسی زبان میں بولا جاتا ہے جہنم کے لیے، اور ہیل انگلش زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو جہیم جو ہے یہ ایکچولی آگ کی صفت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے
بولا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب نے اس لفظ کو کس طرح سے لیا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ عرب بولا کرتے تھے ایک لفظ جوہن۔ جوہن کیسے کہ جیم کے اوپر پیش، پھر ہا کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جزم لگا لیں تو یہ بنتا ہے جوہن۔ جوہن وہ بولا کرتے تھے شیر کی آخری نگاہ کے لیے جو وہ اپنے شکار پر ڈالتا ہے شکار سے پہلے، وہ آخری نظر جس کے بعد وہ پھر بس اٹیک کر دیتا ہے اور شکار کے پاس کوئی مہلت باقی نہیں رہتی۔ تو اسکالرس کے نزدیک جب انسان جہنم کو دیکھے گا تو جہنم بھی اس کو شیر کی آخری نظر کی طرح، شیر کی آخری اس نگاہ کی طرح دیکھ رہی ہوگی جس کے بعد وہ اپنے شکار کو کوئی مہلت نہیں دیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ الجحیم کا لفظ لایا جا رہا ہے، اور اسکالرس بتاتے ہیں دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے وہ جہنم کو دیکھے گا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے اسکالرس کا کہ ہر انسان اس کو فیس نہیں کرے گا، بلکہ جو لوگ کافر ہیں، گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو التکاثر میں لہون اور لعبن کے ساتھ گزارا ہے، وہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے اور پھر جہنم ان کو اسی طریقے سے اسٹیئر کرے گی جس طرح سے جوہن کا ہم نے مطلب دیکھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ تکاثر کی آیا نمبر 6 ہے، یہ ہمارا جہنم پہ ایمان کو سٹرونگ کر رہی ہے، اور جہنم کی حقیقت کیا ہے۔ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں قرآن پاک میں، بہت جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے سورہ الفجر میں، جہاں پہ آتا ہے صفن صفا والملک صفن صفا، یعنی فرشتے صف در صف اتریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیا میں آ رہا ہے سورۃ الفجر 23 میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صف در صف رشتے اتریں گے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سراؤنڈ کر لیں گے سب انسانیت کو، ایک حلقہ بنا لیں گے تمام انسانوں کے گرد، اور پھر جو ہے جہنم کو لایا جائے گا حدیث کے مفہوم کے مطابق، اور وہ جہنم جو ہے چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی۔ جو جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ جب لائی جائے گی تو اس کی بہت چیخ چنگھاڑ ہوگی، اور اسے 70,000 چینز کے ساتھ لایا جائے گا، باندھا ہوا ہوگا، اور یہ جو 70,000 چینز ہیں ان کو بھی پھر ایک ایک چین کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اتنی جائنٹ یہ جہنم ہوگی، اور پھر تمام انسان جو ہیں جہنم کو دیکھ کر گھٹنوں پر گر جائیں گے۔ سورۃ الجاثیہ آیا نمبر 28 میں آتا ہے وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کوئی جو اس دنیا میں نہیں بھی کہتا تھا وہ کہے گا اللہم اجرنا من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم دونوں بھر جائیں گے، جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم نہ رکھ دیں۔ یعنی جہنم ایسا بیسٹ ہے، وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور اللہ تعالیٰ پھر حدیث کے مطابق فرمائیں گے قط، نو مور، اللہم اجرنا من النار۔ آپ کوشش کیا کریں کہ فجر اور مغرب کے جو فرض ہیں اس کے بعد 7 بار اللہم اجرنا من النار پڑھیں، اور اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، یا جب بھی آپ کو دن میں چلتے پھرتے کبھی بھی جہنم کا خیال آتا ہے، آگ کا خیال آتا ہے، کھانا پکاتے ہوئے آپ کی نظر آگ پہ پڑتی ہے، تو آپ پڑھیں اللہم اجرنا من النار۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔ اس کے لیے بھی دعا کیا کیجئے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔
ٹھیک ہے، جہنم کا تذکرہ پڑھا ہم نے اب اس آیا مبارکہ میں، تو ہم نے اب سوچنا ہے کہ ہم نے جہنم سے کس طرح سے خود کو بچانا ہے۔ فرائض کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے تمام ریلیشنز میں، جس ریلیشن میں بھی ہم ہیں اس وقت، وہ بیوی کا ریلیشن ہے، ماں کا ریلیشن ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا ہے، بہو کا ہے، ساس کا ہے، پھپھی، خالہ، چچی، تائی، ہر ریلیشن میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو بیٹر کر سکیں، ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکیں۔ اور اس کے لیے یہ تو نہیں کہوں گی کہ پرفیکٹ ہو جائیں گے ہم اس طرح کرنے سے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کو بہرحال جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔